آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت نفس کا ریٹ کو محبوب۔ ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں۔ اس سے پہلے بیل ہوتے تھے۔ عزت نفس پہ یاد آ کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑا، ٹھیک ٹھاک بیل، تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہ یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا دتو کہتے ہیں، دتو کسائی۔ اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے۔ پھر کہنے کا آپ چارہ ڈالو۔ جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا۔ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنایا نہیں؟ تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی بار کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے۔ تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا تھا، تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا۔ عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت۔ مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت۔ ہاں اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے، حدود کے اندر۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود۔ یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقت پر نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے۔ رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے آج آزادی کا دور ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا 2 اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی،
شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے, بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے دو بہنوں کو پالا, شادی کی, ان کا پورا حق ادا کیا, حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو تپکتا ہوا نظر نہ آئے. شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے. شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو, ایک دن آ رہا ہے, ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے, ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں, ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں, وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے, اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے, مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے, اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ دہریہ ہو, وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان خبر خواہ کی ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ ددین تقارر کے سٹے بوم تاثرہ ددی دکان ترلا سکی دیشی. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کی لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانا دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے, بڑے عالی شان محل ہے, اس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے
تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے, وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہیں وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر, اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوہ ہائے, سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ, یا محمد, او ہمارے نانا, آ جا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی, آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا, تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین, والصراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں, حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ, اپنی کتاب تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, رابطہ کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث
शेख नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के माहिदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग गया तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग गया तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ, बेटी, बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ गया, मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। तो माँ मलकत अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ, बेटी, बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज, रोजे, हज, ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से।
راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر برچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہو یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں, دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار لامے, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے, جڑے واقف کو اسراراں ہو, سجدے سر چاہی نبا ہو, تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. آہاں تاصل الہ وانت تظہر حبہ, هذا لعمری فی الفعال بدیع, لو کان حبک صادقا لاتعتہ, ان المحب لمن يحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا عالی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور ادم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے, ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا, اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے, اور کیسے خون بہا تھا, اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, کتنے صبر والا نبی, اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا, اور میں تو پھس پیا, وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آگے سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. سکھری تروش منصوری نو, منصور حلاج, ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا, کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے. ہادی نہ سمجھ ہدایا, کافی نہ سمجھ کفایا. ایو دل قرآن کتاب ہے, ایو دل قرآن کتاب ہے. میرے عزیزو, پہلا علم ہے اللہ کو جان, اللہ کو جان.
اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے۔ آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ علم کیسا ہے؟ حیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، العلی العظیم۔ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں۔ اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا۔ یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ۔ یہ صوفیاء کرام کیا ذکر کراتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے۔ پھر مجنو، عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی۔ مجنو کا نام تھا توبہ، توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نہ توبہ، اس کا نام تھا توبہ ابن الصمہ، خفاجی قبیلے کا تھا، عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ میں۔ تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے۔ میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ ان کا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے، دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں۔ ہم سیرت سے نہیں جڑے، ہم اکابر سے جڑے ہیں، ہمارے اکابر آگے جڑے ہیں۔ سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی سے ہے۔ آپ کی سیرت سے جڑنا، آپ کی ذات سے جڑنا، آپ کے اخلاق سے جڑنا، آپ کی لیل و نہار سے جڑنا، شب و روز سے جڑنا۔ ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو چند معجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے معجزات بے شمار، میرے نبی کے معجزات سارے ہی بہت بڑے۔ ان بہت بڑے معجزات میں بہت بڑا معجزہ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی خوبصورت زندگی۔ میں کیا کہا ہے میرے رب نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ نہیں کہا، اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے، مکمل نمونہ۔ اب مکمل نمونہ ہے نہیں، ہے نا، مکمل نمونہ ہے نا بھائی۔ حسن کیوں کہا؟ خیر مجھے کیا پتا کیوں کہا، میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں، مجھے تفسیریں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے، تو میں لفظوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔
تو انسان حسن پرست ہے، انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے۔ معصوم بچوں کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا، بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی خود اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے، اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ اپنے لباس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں بنائیں، کھانے بنائے، کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، حسن کی طرف کھنچتا ہے، بدصورتی سے بھاگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا کہ میں نے 10 سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں، دونوں 2 لیتر بھی مارو تو 2 سلائیاں اور سرمے بھی پا دے الو، تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے، کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے۔ کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے۔ اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے، اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے، سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا لو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ، کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ ذات بھی ایسی حسین بنائی، خاندان ایسا حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو۔ تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء، اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی، کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن۔ میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن واقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهض بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوه بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے، 12 دن ربیع الاول کے 12 دن بس۔ یہ تو ہر پل کی کہانی ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرے۔ وَأَحْسَن، میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں قربان جاؤں ام معبد پر، جب تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہے تھک دے رہے، پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا کہ ایک عجب واقعہ ہو۔ اب وہاں پہنچے، بھوک لگی، ماں جی مسافر ہیں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوئی دے دلا کے وہ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال، کہا یہ تو بیمار ہے تو چرنے بھی نہیں گئی، اس سے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو
تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کون ہے، یا تو کوئی بڑا ہی کوئی معجزاتی بندہ ہے، یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں، لہٰذا وہ ایسے دیکھ رہے۔ آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ بھر کے نیچے لٹک گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا، دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا۔ لہٰذا اما دیتے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی بھیا ہوندا کی پہ جادو تو نہیں ہوندا پھر۔ تو جب اس کا خامد آیا اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا، وہ کہنے لگا انا لکی ہادا، یہ کہاں سے آیا؟ کہنے کہ اس بکری سے کرو، پاگل دماغ خراب ہے بے وقوف ہی نہ ہوئے تھے، وہی تو دودھ کتوں آ گیا؟ وہ کہنے کہ اسی سے آیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، اس نے یہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے۔ تو کہنے لگا ان عتیلی، تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تب چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھیں، تو پوری طرح اس نے دیکھا تھا۔ اب وہ بولی اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے۔ کہا ابو محمد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزل به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكرم أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة۔ الله أكبر، کیا بولے؟ میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم موسیقی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة لم تزر به سعلة وسیم قسیم، کس طرح شاعری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے، ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا۔ وہ کہتی ہے ابو مابا تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا، یوں لگا جیسے چودنی کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا، بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ، چاند، چودویں کا چاند زمین پہ کھڑا ہے۔ لم تعبه سجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا، ولم تزری به سعلہ، کمزور بھی نہیں ہے۔ پیٹ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندا لگ رہا ہے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو بڑی بری بات ہے، اور عورت کا پیٹ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات ہے۔ جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہی پیٹ چاہیے ودی ہو۔ اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، ہنس کر کے پیٹ ہی ہنس رہا ہوں آپ ہنس نہیں۔ نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکل گئی۔ غصے میں زبان پہ قابو ہو، دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا۔ جس کی غصے میں زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں نکل سکتا۔ ایسے حسین، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ بالکل نحیف، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن دونوں میں ایک بہت عجب معنی ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا ذوق زیادہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں ایک ہی ہیں، اوپر اللہ ایک ہے نیچے میرا نبی ایک ہے۔ وسیم جتنا دیکھو دل نہیں بھرا۔ قسیم خوبصورت، لیکن قسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، پیچھے سے نیچے تک، جس کے جسم کی پوری بناوٹ، ہر عضو کی بناوٹ الگ 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 حسن کا شاہکار ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ وسیم قسیم فی عینیہ تاج ادعج اکحل احور اہدب انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات اور سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں بنائی نہیں تھی۔ فی اشفارہ وطف، آنکھیں حسین خوبصورت،
اور پلکیں لمبی دراز. یہ پلکیں لمبی تھیں. یہ مصنوعی طور پر عورتیں اپنی پلکیں لمبی وہ لگاتی ہیں مصنوعی کیونکہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی. اللہ نے میرے نبی کو لمبی پلکیں عطا فرمائی. آنکھ لمبی تھی, موٹی تھی, سیاہ تھی, سرخ دھاریاں تھیں, اشکل لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ, ادعج موٹی اور احور پتلی سیاہ, سفیدی سفید, اکحل سرمے کے بغیر سرما, اہدب لمبی دراز آپ کی پلکیں آپ کی دراز. تو فی اشفارہ وطف فی صوتہ سہل, اس کی آواز میں جادو تھا, کشش تھی, دل کو پکڑنے والی آواز تھی. گرج گرج کے ہم تقریریں کیا کرو, اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھینچے. کبھی آستینیں چڑھاؤ, کبھی میز پہ مکے مارو, کبھی گلے اتنے پھاڑو کہ اگلے ڈر کو میں نہ نس جاؤں. میرے نبی والی خوبصورت, میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو, ایک خوبصورت آواز, لمبی گردن تھی, لمبی گردن تھی.